بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا سور سے ہوگی، جس کے بارے میں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اپنی پیشانی جھکائے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعے کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی۔ اس ناموس آواز کے ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے اسرافیل کی آواز بلند ہوتی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درم برم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زرد میں آ جائے گی۔ پہاڑ گرد بن کر اڑنے لگیں گے۔ سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا۔ سورج چاند ستارے بربرے ہو جائیں گے۔ تمام زیر مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ ملک و موت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی۔ بس صرف ایک اللہ واحد لا شریک کی ذات ذوالجلال اکرام باقی رہ جائے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا: ہر چیز جو اس زمین پر فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال اکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے: دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہی کس کے؟ طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے: اللہ واحد القہار ہے۔ آج کے روز بادشاہت صرف اللہ واحد القہار کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر؟ ایک طویل مدت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سکون اور سناٹے میں گزر جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان زمین فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے، نئی زمین، عمارتیں، درخت، پہاڑ، سمندر اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے، اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا بلکہ وہ سفید ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھ جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا کہ تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء، شہداء، صالحہ، فضلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساد فجار اور بھی کفار مشرکین قبروں سے۔ کافر، مشرک، فاسق، فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، کوئی لنگڑا، کوئی چونٹی کی شکل میں، کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہوں گے۔ پتھرائی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے، کوئی غمگسار مدد کو نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا یا دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہداء اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ حالت احرام میں فوت ہونے والے حاجی طلبہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے: لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک۔ اور اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی کے خلاف توقع نہیں ہوگی، لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی کوئی کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اس میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا۔ لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں
کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو آگ کی ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ کافر جہاں جہاں کہیں بھی تھک ہار کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر، کسی ایک اونٹ پر، کسی پر چار، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی سمت رواں دواں ہوں گی، کسی کو اونچی سانس لینے کی بھی مجال نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج کا امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں، آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والا گروہ اور قبروں کی پرستش کرنے والا گروہ، منافقوں کا گروہ، مرتدوں کا گروہ ایک طرف اور دوسری طرف ایمانداروں کو ان کے عقائد اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوگا، دور دور سے کوئی بھی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلیوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی اور بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس 10,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات فرما، واہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین پر فاصلہ 9,30,00,000 ہے۔ اس کے باوجود جون اور جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی کہ 1 منٹ کے لیے ننگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ غور فرمائیے اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجہ حرارت سے زیادہ ہوگا، اور ہم لاچار لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ہماری سفارش فرما دیجیے۔ تو آپ فرمائیں گے کہ میں کیا سفارش فرماؤں؟ اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب شروع ہو گیا ہے، ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دیں۔ حضرت آدم فرمائیں گے کہ میرا رب اس قدر آج غصے میں ہے، پہلے کبھی نہیں تھا اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ بھی اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں تھا اور نہ ہی بعد میں ہوگا۔ میں نے اپنی قوم کے لیے بدعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ سفارش کریں۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور پھر انہوں نے بھی یہی کہا، اور پھر وہ حضرت عیسیٰ، پھر موسیٰ، اور اسی طرح وہ سب پیغمبروں کے پاس گئے، لیکن کسی نے بھی یہی کہا، سب نے یہی کہا کہ آج ہمارا رب بہت غصے میں ہے، وہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس لیے ہمیں سب کو اپنی اپنی فکر ہے۔ آپ ایسے کریں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جائیں گے اور ان سے اپنی شفاعت بیان کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو خالق کائنات ارشاد فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ اور سوال کرو، اور منظور سفارش قبول ہوگی، اور یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی میت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے دور و نزدیک کناروں پر سخت بستہ کھڑے ہوں گے
اور فرشتوں اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا، عدالت قائم ہو جائے گی، ملائکہ، انبیاء، اولیاء، صلحاء بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے اعمال نامہ تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے سے اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، کفار اور مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے۔ اعمال نامے پر نظر ڈالتے ہی ہر آدمی سامنے اس کی ساری عمر زندگی سامنے ہوگی، بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تازہ ہو جائیں گے اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا اعمال نامہ دکھائیں گے اور کہیں گے، لوگو آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ کفار مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں اور بھی کچھ اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چھپائیں گے اور کہیں گے، کاش میں اپنا اعمال نامہ نہ دکھاتا، یا میں اپنا اعمال نامہ نہ دیکھتا، مجھے اپنے اعمال نامہ نہ دیا جاتا، کاش میں نہ جانتا کہ یہ میرا حصہ ہے۔ کفار مشرکین بار بار اپنے اعمال نامہ کی بھی اور تعجب سے کہیں گے، یہ کیسا عجیب و غریب اعمال نامہ ہے جس پر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے، اور ہائے ہماری کم بختی، یہ اعمال نامہ کیسا ہے جس میں ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان براہ راست سوال کریں گے۔ سب سے پہلے مشرکین سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں اس طرح شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ قسم کھا کر کہیں گے، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے تو مشرکین گواہی دیں گے کہ ہم نے، بلکہ وہ انکار کر دیں گے اور شرک سے بھرپور کرامن کاتبین کا تیار کردہ ہوا اعمال نامہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ مشرکین ان سے بھی انکار کر دیں گے، پھر انبیاء کرام کی گواہی لی جائے گی تو وہ اس سے بھی انکار کر دیں گے، پھر اولیاء کرام کی گواہی کے لیے بلایا جائے گا، وہ بھی اس سے انکار کر دیں گے، پھر قبر یا مزار کی وہ جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا گواہی کے لیے بلایا جائے گا، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے، یا اللہ، یہ کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ مشرک کہیں گے، آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے، تب مشرکین کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے، یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ مشرک اپنے اعضاء کو لعن طعن کریں گے کہ ہم نے تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور جواب میں اعضاء کہیں گے، جس اللہ نے تمہیں قوت گواہی عطا فرمائی ہے، اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا تھا، ہم کیسے انکار کر سکتے تھے؟ ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال، مال و دولت نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھیں گے، کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ منافق کہے گا، ہاں رب، مجھے یقین تھا، میں تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی۔ منافق اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور بیان کرے گا، صرف کر دے گا اور پھر کہے گا، اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ منافق اپنے دل میں سوچے گا، میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کرتا رہا، آج میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے، چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت، اس کے بدن کی ہڈیوں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس کے نفاق کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز روزہ کرتا اور دوسری طرف کفار سے دوستی پر نازاں تھا، اس دن مفادات کا تحفظ کرتا رہا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا، ان سے غداری کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس پر سخت عذاب نازل کریں گے، اس پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اہل ایمان سے سوال و جواب کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کریں گے، تو نے
فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا۔ مومن عرض کرے گا ہاں یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ پھر وہ اگلا سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سوچے گا کہ اب تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں تیرے گناہوں پر دنیا میں ہی پردہ ڈالا ہوا تھا، آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ان افراد کے علاوہ انبیاء اور دوسری اقوام بھی سوال و جواب ہوں گے۔ قوم نوح سے بھی سوال ہوگا تم نے پیغمبروں کی تعظیم کیوں نہیں کی؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی دعوت کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے اپنے حق میں گواہی نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے میری گواہی امت محمدیہ ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ کے علماء، اولیاء، صالحین حاضر کیے جائیں گے، وہ گواہی دیں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، انہوں نے 1950 سال تک حق رسالت ادا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے تو تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، وہ اپنی امت کے صداقت کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے قرآن مجید کی روح سے بالکل سچی گواہی دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گواہی کے بعد قوم نوح لاجواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ دوسری قوموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا اور اسی طرح چلتا جائے گا۔ پھر گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کو بھی عذاب کیا جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم، دونوں اپنے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ حشر میں اس قسم کے سوال و جواب کے علاوہ دیگر اعمال کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ حقوق اللہ میں سے نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب رہا انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی کامیاب رہے گا، جو نماز کے حساب میں ناکام رہا وہ باقی اعمال میں بھی ناکام رہے گا۔ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز قائم کریں، بعض کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز رو گھوڑوں کے ساتھ، بعض اونٹوں کی رفتار سے یہ عبور کریں گے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے اور بعض لوگ عام چال سے اور بعض سست روح ہوں گے، بعض گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے ہوئے زخمی عبور کریں گے، یعنی کہ وہ بہت مشکل سے عبور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگ چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالیں گے اور بعض لوگ پل صراط کے اوپر ایک ہی بار گرتے جائیں گے اور بعض لوگ صرف زخمی ہوں گے اور بعض لوگ کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے اور وہ جہنم میں گر جائیں گے، اور اس طرح کچھ لوگ جو پل صراط عبور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے اور دروازہ کھولیں گے اور اپنی امت سمیت جنت میں قدم رنجہ فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنی امت کی ان کو فکر ہوگی اور اپنی امت کا حال دریافت کریں گے، تو ان میں سے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار امتی جہنم میں ہیں تو آپ سجدہ گر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ تو طویل مدت سجدہ میں رہنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جن کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہوگا انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے باقی افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے اپنے عاجز اور اقرباب اور اپنی اپنی جان پہچان کے افراد کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال کر لے آئیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل جنت میں 1/4 لوگ ہوں گے۔ آپ کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش کریں گے اور محمدیہ کے شہداء، علماء، اولیاء، صالحین کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ وہ بھی اپنے اپنے عزیز و اقرباء کو، جان پہچان والے لوگوں کو سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں واپس پہنچ کر اپنی پھر امت کو دیکھیں گے اور باقی جو لوگ بچے ہوں گے ان کے بارے میں بھی سوال کریں گے اور اللہ کے حضور پھر گر جائیں گے اور شفاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو کہیں گے کہ اگر کسی کے دل میں چونٹی یا رائی کے برابر سے بھی کم ایمان ہے تو ان کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اس طرح وہ سب جنت میں چلے جائیں گے۔
اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا ان کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا، بے شک ایک ہی دفعہ پڑھا ہو، اور اس طرح سب جنت میں چلے جائیں گے، اور اہل جنت کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا، اہل جنت کے لوگ جنت میں آباد ہو جائیں گے، اور اہل جہنم کے لوگ جہنم میں پہنچا دیے جائے گا، اور اس طرح یہ قیامت برپا ہوگی۔ اگر یہ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔